اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایٹھ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اگر آج کے ڈیٹ تک جس ڈیٹ ہے آج 11/7/2024 نومبر کا مہینہ ہے اور 7 ڈیٹ ہے 2024، تو اس وقت تک 26 امینڈمنٹس جو ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں۔ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ایٹھ امینڈمنٹ جو ضیاء الحق کے دور میں پاس ہوا تھا 1985 میں۔ پہلی بات تو یہ کہ امینڈمنٹس کا ایک شارٹ طریقہ ذرا سمجھے کہ امینڈمنٹس ہوتا کس طرح ہے۔ دیکھیں، ایک بل لایا جاتا ہے اسمبلی کو، اور اس کو 2/3 میجارٹی سے نیشنل اسمبلی سے پھر سینٹ سے پاس کیا جاتا ہے 2/3 میجارٹی سے، پھر اس کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ جب پریزیڈنٹ اس کو پاس کر دیتے ہیں تو اس کو آئین کے زمرے میں سپریم کورٹ دیکھتی ہے، تو اگر یہ آئین کے مطابق ہے تو اس کو جو ہے پاس کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں فرسٹ ریڈنگ بھی ہوتی ہے، سیکنڈ ریڈنگ بھی ہوتی ہے، تھرڈ ریڈنگ بھی ہوتی ہے، پھر کچھ جو پاس کرتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ پر چلے جاتے ہیں، رائٹ ہینڈ دروازے پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کے نام کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو اس کے نیگیٹو نہیں میں ووٹ دیتے ہیں وہ لیفٹ دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے نام بھی جو کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے 2/3 میجورٹی اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایٹھ امینڈمنٹ، جو کہ پاس ہوا تھا 17 اکتوبر 1985 میں، اور یہ پاس ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر میں الیکشن کروانا چاہتا ہوں تو میرے پاس کچھ پاور ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں مارشل لا ہٹا دوں۔ 14 دسمبر کو انہوں نے اعلان کیا اور 30 دسمبر 1985 کے انہوں نے ہٹا دیا مارشل لا، لیکن اس کو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ایٹھ امینڈمنٹ کے ذریعے۔ تو یہاں پر یہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ ایک امینڈمنٹ کو پاس کر دیتا ہے جس کو ایٹھ امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ اب اس کی کہانی لمبی ہے کہ جو 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے بعد دوسری جماعتیں ہوتی ہیں جو ان کے اپوزیشن میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور تحریک مصطفیٰ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بٹو کی گورنمنٹ ہٹا دی جاتی ہے، ضیاء کی گورنمنٹ آتی ہے۔ پھر ضیاء کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو بحال کرے، پھر غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوتے ہیں، اور 1985 میں جنیجو کی گورنمنٹ آتی ہے، اور اس کے زور پر جو ہے پھر وہ زور کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو مکمل طریقے سے بحال کیا جائے، مارشل لا کو ختم کیا جائے۔ تو اس بنا پر ضیاء الحق جو ہیں وہ پاور گین کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹس کو پاس کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ ایٹ امینڈمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بات اس کو پہلے آپ آر سی او کو سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے آر سی او کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیکیور کیا۔ اب آر سی او جو تھا، اس کے ذریعے سے میجر جتنے بھی پاورز ہیں وہ ضیاء الحق گین کرنا چاہتا تھا، جیسے جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہو، جو اسمبلی کے ڈیزولوشن ہو اس کے ذریعے سے ہو، یہ پاور ان کے پاس ہو۔ اس کے علاوہ گورنرز کو بھی اپوائنٹ کرنا اس کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ جب تک پروونشل اسمبلی اس کے مطابق کام کرے گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کرے گی تو وہ گورنر کو آرڈر دے دے گا، اور گورنر جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کو بھی جو ہے ڈیزالو کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایٹ امینڈمنٹ جو تھا وہ دراصل جنرل ضیاء الحق کو جو ہے پاور دینا تھا، تو اس کے ذریعے سے اس کو پاور ملی ہے ایٹ امینڈمنٹ کے ذریعے، جو وہ چاہتے تھے کہ ماشاء اللہ تو میں ہٹا دوں گا، لیکن آر سی او کی مدد سے انہوں نے سارے پاورز اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب یہاں پر کیا بات سامنے آئی، یہاں پر یہ بات ہے ہینس دا سیمی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس میں تو سب اختیارات جو ہیں، زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ پریزیڈنشل پاور، یہاں پر نہ پریزیڈنشل سسٹم تھا نہ پارلیمنٹری سسٹم تھا، بلکہ یہاں پر جو تھا وہ سیمی پریزیڈنشل سسٹم تھا، کیونکہ یہاں پر پرائم منسٹر موجود تھے، تو لہٰذا جو پریزیڈنشل سسٹم ہوتے ہیں اس میں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں نہ کہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو اس بنا پر یہاں پر سیمی پریزیڈنشل سسٹم کو امپلیمنٹ کیا گیا، کیونکہ زیادہ تر اختیارات جو تھے وہ اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ کے پاس ہے، اور یہاں پر پریزیڈنٹ کون ہے، یہاں پر پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے، تو اس لیے انہوں نے اسی آر سی او کی مدد سے اور اسی ایٹ امینڈمنٹ کی مدد سے اپنے وہ سارے اختیارات جو وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے لے لیے۔
اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 8 امینڈمنٹ کو پاس کرنے کے لیے 18 آرٹیکل کو ادھر ادھر کیا گیا، مین امینڈڈ کیا گیا، کچھ ایڈٹ کیا گیا، کوئی موڈیفائڈ کیا گیا، کچھ کسی کو نکال دیا گیا. ان سب کو ملیامیٹ کر کے انہوں نے جو اپنے لیے ایک پاور کا حصول کیا ہے، تو اس پاور کے حصول کو، پریزیڈنٹ کے لیے پاور کے حصول کو ہم 8 امینڈمنٹ کا یہاں پر نام دیتے ہیں. اچھا، یہاں پر میجر چینجز میں کیا کیا کیے، چند باتیں اس میں کرتے کہ پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو پاور تھا. اگر ایک بل پارلیمنٹ پاس کر دے تو وہ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کو دوبارہ بیچ سکتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو پاور ہے، اور اگر اس کو بل پسند نہیں ہے، اس کے معیار کے مطابق نہیں، تو وہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ پریزیڈنٹ کے پاس میجر پاور تھی، بڑی پاور تھی. اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب وہ اس کو ریجیکٹ کرے دوبارہ پارلیمنٹ کی طرف آ جائے تو پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی کے ذریعے سے اس کو پاس کر دے واپس. لیکن یہاں پر یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے مکس جو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں اس کو ان کو بین کر دیا تھا. تو اس بین کی وجہ سے 2/3 میجورٹی پر دوبارہ اس کو پاس کروانا پارلیمنٹ سے بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا. تو اس کو پتہ تھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ پاور اس کے پاس، بس اگر ایک دفعہ یہ ویٹو کرے تو وہ ویٹو ہو جانا تھا. نمبر سیکنڈری اپوائنٹمنٹ آف پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو بھی لگا سکتا ہے، وہ گورنر کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، وہ سی ایم کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت گورنر کے ذریعے سے جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو یہ اختیارات جو تھے یہ آلریڈی 8 امینڈمنٹ کے ذریعے سے چلے گئے پریزیڈنٹ کے پاس. اور پریزیڈنٹ کون تھا یہاں پر؟ ضیاء الحق تھا. تو انہوں نے اپنے پاور کو انکریز کرنے کے لیے 8 امینڈمنٹ کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا. اچھا، نیشنل سیکورٹی کونسل کے لیے 2B کا آرٹیکل یہاں پر موجود ہے، آرٹیکل 2B نیشنل سیکورٹی کونسل، لیکن اس کو اومٹ کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے نہیں بنائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اومٹڈ ہے اس کو اومٹڈ کر دیا گیا. اس میں ہم پڑھتے ہیں آفٹر دی امینڈمنٹ 18 آرٹیکل آل ور دی امینڈڈ ایڈڈ موڈیفائڈ ویریڈ آر اومٹڈ، یا اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہاں پر اس کو ختم کر دیا گیا نیشنل سیکورٹی کونسل کو. 8 امینڈمنٹ میں 270 آرٹیکل جو ہے، نمبر 270 آرٹیکل، تو یہ پریزیڈنٹ کے آرڈرز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. اب کون کون سے آرڈرز جو ہیں اس میں شامل ہیں؟ اس میں آ جاتے ہیں تمام جو پریزیڈنشل آرڈرز ہیں، جیسے آرڈیننس، وقتاً فوقتاً پریزیڈنٹ آرڈیننس کرتا ہے جبکہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نہیں ہوتی، مارشل لا ریگولیشن، مارشل لا آرڈرز، ریفرنڈم جو ہوا تھا 1984 میں پریزیڈنٹ کے لیے، RCO جس نے جو کانسٹیٹیوشن کی شیپ مکمل طریقے سے چینج کر دی تھی. اور دوسرے امینڈمنٹ جو چھوٹے چھوٹے امینڈمنٹ سے ضیاء نے کیے تھے، اس کے علاوہ جو ٹیک اوور کیا تھا 5 جولائی 1977 کو، تو اسی 270A کے ذریعے سے ان سب کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ 13 امینڈمنٹ آف 1973 کانسٹیٹیوشن ہے جو پاس ہوا تھا 1 اپریل 1997 میں، جو کہ نواز شریف کا دور ہے. دراصل یہ 13 امینڈمنٹ جو ہے یہ 8 امینڈمنٹ کا ریورسل ہے. اب 8 امینڈمنٹ میں کیا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ سارے پاور جو تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھے، پرائم منسٹر کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے کیونکہ یہ سیمی پریزیڈنشل گورنمنٹ تھی. اب اسی کو ریورس کرنے کے لیے 13 امینڈمنٹ آیا، کیونکہ غلام اسحاق صاحب نے 1990 میں، پھر دوسرا پریزیڈنٹ 1993 میں، پھر جو تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ہے پھر 1996 میں، اسی قوانین اور اسی اختیارات کو یوز کرتے ہوئے جو نیشنل اسمبلیز ہیں اور پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو ڈیزالو کر دیا تھا. تو ان اختیارات کو واپس لینے کے لیے اور 8 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، ان کے کچھ شقیں ختم کرنے کے لیے 13 امینڈمنٹ جو ہے سامنے آتا ہے. تو اس لیے نواز شریف نے اس ڈر کو محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری گورنمنٹ کو دوبارہ اڑا دی جائے، کیونکہ سارے اختیارات تو اس کے پاس ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ہے. تو لہٰذا اس کی پاور کو کورٹائل کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے، اور اس کا واحد حل ہے یہ کہ 8 امینڈمنٹ میں جو شقیں ہیں اس کو ختم کر دی جائے. لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے 13 امینڈمنٹ جو ہے لایا گیا. اب یہاں پر نواز شریف چاہتے تھے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے کہا کورٹائل کی، جیسے کہتے ہیں کہ کورٹائل میں کیا ختم کرنے میں کیا آ جاتا ہے، نیشنل اسمبلی کو ختم کرنا، یہ لے لیا جائے. جو اپوائنٹمنٹس ہیں، جو خاص اپوائنٹمنٹس ہیں، وہ ان سے لے لیے جائیں یا وزیر اعظم کے مشورے سے کیے جائیں. اور اس کے علاوہ جو گورنر جنرلز ہیں وہ بھی یہ اختیارات ان سے لے لیے جائیں.
تو یہ اس اختیارات کو لینے کے عرض سے ایک امینڈمنٹ پیش کی ہوئی، ایک 1 اپریل کو جو پاس ہوئی 1997 کو، 13 امینڈمنٹ اس کا نام ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کے چند جو اس میں اومیٹڈ کی گئے، ختم کر دیے، وہ کون کون سے؟ تو ریموو آرٹیکل 58 2B اس کو ختم کر دیا گیا، اور پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ گورنر کے پاس یہ اختیار تھا آرٹیکل 112(2)B کے ذریعے سے کہ وہ پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، گورنر سے بھی یہ اختیارات لے لیے گئے۔ اپوائنٹمنٹس کے جتنے اختیارات ہیں پریزیڈنٹ کے پاس، جو نیول تھے، جو آرمی تھا، اس کے جو چیف جسٹس تھے، اس کے سارے اختیارات جو ہے ان سے لے لیے گئے۔ تو ناؤ پریزیڈنٹ واز ریکوائرڈ ٹو ایکٹ آن دا بائنڈنگ ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر۔ اب جو ہے پریزیڈنٹ کو جو ہے بائنڈ کر دیا گیا پرائم منسٹر کے ساتھ کہ آپ جو بھی اسٹیپ لیں گے تو آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائس سے لیں گے۔ پرائم منسٹر کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ میری اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو وہ آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے۔ اپوائنٹمنٹس میں بھی آپ ان کا مشورہ لیں گے، تو لہٰذا اس کو ایک طرح سے باؤنڈ کر دیا گیا پرائم منسٹر کے ذریعے سے۔ تو بیٹا یہ تھا آپ کا 8 اور 13 امینڈمنٹس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے 18 امینڈمنٹ کو، تو انشاءاللہ اس پہ جب ہم ڈسکس کریں گے، پھر بھی کوئی ٹاپک ہو تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔